صحابہ ہیں، ہر حال میں لڑتے ہیں وہ میرے صحابہ۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ مسجد نبوی میں امام الانبیاء رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ کے یہ دونوں نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، اور بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، رات کی تاریکی اور سناٹا ہے، اندھیرا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات زیادہ ہو رہی ہے اور بارش بھی تیز ہو رہی ہے، لہذا آپ ان دونوں کو ان کے گھر تک چھوڑ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، میں نے نبی علیہ السلام کے معجزات اپنے آنکھوں سے دیکھے، میں نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میں چل کے جا رہا ہوں، راستے پہ بارش ہو رہی ہے اور بجلی چمک رہی ہے، اندھیرا ہے، وہ بجلی کی لائٹ اور روشنی اس قدر چمک رہی تھی کہ گھر تک پہنچنے تک اللہ تعالیٰ نے لائٹ اور بجلی کا انتظام فرما دیا۔ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی، کوئی اندھیرا اور کوئی تاریکی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندہ کرامت تھی۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے، رونے کی آواز آ رہی اور ان کی سواری آگے آگے تھی۔ نبی علیہ السلام تک آواز پہنچ گئی، برداشت نہیں ہے، میرے یہ نواسے روئے اور میں ان کی آواز رونے کی سنوں۔ فوراً طلب فرمایا اس سواری کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس سواری پر تھی۔ پوچھا گیا، بیٹی یہ دونوں بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ بھوک اور پیاس، مہنگائی نہیں، مہنگائی میں پھر بھی چیزیں تو مل رہی ہے، لیکن وہ بھوک اور پیاس آپ دیکھیں، خاندان نبوت نے کس قدر قربانیاں دی، اہل بیت نے کس قدر قربانیاں دی، معصوم بچے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، بھوک اور پیاس کی شدت انہیں رلا رہی ہے۔ کبھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی پہ ٹٹول لیں، جتنی زندگی ہم گزار چکے ہیں، کبھی ہم بھوک کی وجہ سے روئے ہیں؟ جواب یہی آئے گا، ہم نہیں روئے۔ بہت کچھ اللہ نے دے دیا، انہیں اللہ نے ہر طرح سے آزمایا، ان کی قربانی مقربین کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے، چلتے پھرتے جنت کے وارث لوگ تھے، شہزادہ جنت لوگ تھے، کھانے پینے کو نہیں، بھوک اور پیاس کی شدت انہیں رلا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی مبارک زبان کو نکالتے ہیں، حسن و حسین کے منہ پہ ڈالتے ہیں، جس سے وہ بچہ اس کو نبی علیہ السلام کے لسان نبوت کو چوم رہے اور چوس رہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھوک کو بھی ختم کر دی، ان کی پیاس کو بھی ختم فرما دی۔ یہ لعاب دہن تھا، کبھی کڑوے کنویں پہ پڑتا تو اللہ تعالیٰ اس کڑوے کنویں کے پانی کو میٹھوں میں تبدیل فرما دیتے۔ یہ نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کے اندر ایسی برکتیں تھیں۔ یہی برکت کا اثر دیکھیے، ایک موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، وہاں پتہ چلا پانی نہیں ہے، بالکل ختم ہے، ایک مشکیزے میں صرف پانی ہے۔ ان کے سامنے وہ پیالہ مشکیزہ لایا گیا اور انہوں نے پانی منہ پر لی اور لینے کے بعد کلی کر کے اس کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور سامنے کنواں ہے اس میں ڈال دو۔ کنویں میں بھی پانی نہیں تھا۔ اب پیچھے لسان نبوت کا اثر اور برکت دیکھیے، جو نبی علیہ السلام نے بچپن پہ ان کے منہ پہ اپنا لسان نبوت کو، اپنی زبان کو ڈالا تھا، اس کی برکت، اثر اور تاثیر دیکھیے۔ آج کنویں میں پانی نہیں ہے، یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی پر کلی کر کے دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ وہ پانی جیسے ہی کنویں میں جاتا ہے تو پانی اندر سے ابلتے ہوئے باہر آتا ہے۔ یہ در حقیقت نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی تاثیر تھی، جو بعد کے زمانے میں بھی نظر آ رہی۔
سفر ہے، ایک موقع پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران کوئی سائل باہر آیا مانگنے والا، اور اس نے کہا کہ کچھ ہے تو مجھے دے دو، تنگی ہے، غربت ہے۔ حضرت حسین نماز کے بعد اپنے غلام کو بلوایا، کمبر کو، اور کہا کہ باہر کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا وہ سائل ہے، مانگنے والا آیا ہے۔ کہا اچھا اسے بلاؤ۔ بلوایا گیا، اپنے غلام سے پوچھا، کمبر سے، تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہے 200 درہم۔ کہا کس کے؟ کہا وہ گھر پہ آپ کے خرچ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں گھر پہ۔ کہا ٹھیک ہے، گھر کا انتظام اللہ کر دے گا، یہ 200 درہم اٹھاؤ اور اس سائل کو، فقیر کو دے دو۔ ایسے لوگ تھے۔ ہم تو 1 روپے بھی مسجد میں لگاتے ہیں تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ نہیں باہر سے بہت کچھ آ رہا ہوگا مسجد میں، لوگ دینے والے بہت ہیں، لیکن ہم نہیں لگائیں گے، ہم یہ سوچ نہیں رکھتے۔ ہمارا تو مسجد کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے دین پر اور دنیا پر ایسے انہوں نے لٹائے۔ حاتم طائی کا پوتا آ گیا، عدی ابن ابی حاتم، اور اس نے آ کے ایک دفعہ حضرت حسین سے ایسی باتیں کی اور کہا کہ میرے دادا جو تھے حاتم طائی، وہ بڑے مشہور تھے سخاوت کے اندر، اور کوئی دن بھی ایسا نہیں جاتا جس دن ان کے پاس کوئی مہمان نہ آتا، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن وہ کسی مہمان کی مہمان نوازی نہ کرتے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن وہ کوئی اونٹ ذبح نہ کرتے۔ اتنے سخاوت کے پیکر تھے، اور ان کا عرب میں ایک چرچا تھا، نام تھا حاتم طائی، سخاوت میں بڑے مشہور تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دادا کی فضیلت وہ بیان کرنے لگے، اور کہا کہ میرے دادا کے 8 دروازے تھے، اے حسین میرے دادا کے 8 دروازے تھے۔ سائل ایک دروازے میں آتا، اگر ادھر سے نہ ملتا تو دوسرے دروازے میں آتا، وہاں سے نہ ملتا تو تیسرے دروازے میں، وہاں سے نہ ملتا تو چوتھے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ 8 دروازوں میں سے کسی نہ کسی ایک دروازے سے سائل کو ضرور بھی ضرور مل جاتا، ان کو رد نہیں فرماتے۔ حضرت حسین سنتے رہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے کہا میرا بھی جواب سنو، میرے نانا کے صرف ایک ہی دروازہ تھا، ایک ہی دروازہ، اور کوئی بھی سائل اور فقیر آتا تو اس دروازے سے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، ایک ہی دروازہ تھا بس۔ وہیں سے سخاوت سیکھنے والے، وہی فاطمہ کے گود میں پرورش اور سخاوت سیکھنے والے، وہی علی المرتضی شیر خدا، شیر جرار کی تربیت یافتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیے۔ 200 درہم ہے، گھر پہ کیا خرچ کرنا ہے، کہا اللہ کام کروا دے گا، ابھی یہ 200 اٹھاؤ اور سائل کو دے دو۔ ایک اور سفر میں تھے، سفر میں دور نکل گئے دونوں بھائی، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب ان کے پاس توشہ جو تھا سامان کھانے پینے کا وہ ختم ہو چکا تھا۔ آگے دیکھا ایک خیمہ لگا ہے، اور خیمے میں بڑھیا ہے، ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسین آگے بڑھے اور کہا اماں ہم لوگ ہاشمی لوگ ہیں، ہمارے پاس ابھی کچھ کھانے کو نہیں ہے، بھوک ستا رہی ہے، لہذا اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری کو ذبح کر لیں اپنے استعمال میں۔ تو انہوں نے دیکھا یہ ہاشمی لوگ ہیں، پہچانا نہیں، یہ حسن و حسین جنت کے شہزادے اور نبی علیہ السلام کے نواسے علی المرتضی کے لخت جگر صاحبزادے، پہچانا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے اس بکری کو ذبح کر لو اور اس کے گوشت کو استعمال کر لو۔ بالآخر یہ استعمال کر کے چلے گئے۔ رات میں ان کا خاوند آیا اور کہا کہ وہ بکری کہاں گئی؟ کہا وہ کچھ مسافر آئے تھے، ان کو میں نے وہ ذبح کر کے دے دی۔ کہا کیا کہہ رہی ہو؟ بکری ذبح کر کے ان کو کھلا دی؟ کہا ہاں وہ ہاشمی لوگ تھے، ہاشمیوں کو تو ہم رد نہیں کر سکتے، عالی النسب لوگ تھے، ان کو ہم منع نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں تو یہ بات ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ دونوں میاں بیوی مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا خاتون کو دور سے ہی پہچان لیا اور بھائی سے کہا بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہیں
جن کے خیمے میں ہم گئے تھے اور انہوں نے ہماری مہمان نوازی پر بکری ذبح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دی تھی، کہا ہاں یہ وہی بڑھیا خاتون ہے، فوراً 1000 درہم لے کر 1000 درہم لے کر چل پڑے۔ حضرت حسین اس خاتون کو، بڑھیا کو کہا کہ یہ آپ کا نذرانہ ہے، آپ نے ہماری مہمان نوازی کی تھی بکری ذبح کر کے، یہ ہماری طرف سے اس کا بدلہ ہے۔ یہاں میاں پر دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہاں میں نے ایک بکری پر ان کو سنایا تھا، آج اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 1000 درہم دے دیے۔ اب آپ دیکھیں ایسی سخاوت اور ایسے اللہ کے راستے میں لٹانے والے اور ان کا جذبہ آپ دیکھیں